باب في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل بمزحزحه بمماعده. اب باب ہے باب فی العمل وطولہ. یہ باب ہے امیدوں کے بارے میں، آرزوؤں کے بارے میں، وطولہ اور ان امیدوں کے لمبا ہونے کے بارے میں. انسان دنیا میں بہت سی آرزوئیں رکھتا ہے، بہت سی خواہشات رکھتا ہے، بہت سی امیدیں رکھتا ہے، اور یہ امیدیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. لمبی لمبی امیدیں، ان کے بارے میں یہ باب ہے. اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے بارے میں ہے کہ فمن زحزح عن النار. اب یہاں سے آپ یہ بھی اندازہ کرتے چلے جائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ صرف احادیث جمع کرنے والے نہیں ہیں. امام بخاری محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. اسی لیے حدیث باقاعدہ طور پہ لانے سے پہلے وہ کبھی قرآن پاک کی آیت لے آتے ہیں، کبھی کسی صحابی کا قول لے آتے ہیں، یعنی کہ جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح ثابت کرتے ہیں. تو یہاں پہ اب آیت لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار، جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا. زحزح کا معنی کیا ہے؟ دور کر دیا گیا. جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ تحقیق وہ کامیاب ہو گیا. ہم جی کامیاب انسان پھر کون ہوا؟ کامیاب انسان وہ ہے جسے روز قیامت جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا اور جنت میں جگہ دی جائے گی. لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ کامیابی کے معیار تبدیل ہو چکے ہیں. ہم کامیاب انسان اسی کو کہتے ہیں جو کاروبار میں سب سے آگے جا رہا ہو، جس کی جاب سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہو، جس کے بچے کاروباری لحاظ سے، جاب کے لحاظ سے سب سے آگے ہوں. یہ نہیں ہم دیکھتے کہ بھئی اس کے بچے تو نماز نہیں پڑھتے، انہیں تو تلاوت کرنا نہیں آتی، وہ تو کفر و شرک کی راہ پہ چل رہے ہیں، انہیں تو مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، خود وہ آدمی نمازیں نہیں پڑھتا، سود کے ساتھ وہ کاروبار چلا رہا ہے اپنا، تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو اپنا یہ معیار ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ذہن تبدیل ہوں گے تو پھر ہمارا عمل تبدیل ہوگا، پھر ہماری یعنی کہ اولاد کے معاملات تبدیل ہوں گے. لیکن جب تک ہمارے ذہن میں یہی رہے گا کہ کامیاب وہ ہے جو کاروبار میں سب سے آگے ہو، جاب میں سب سے آگے ہو، چاہے نمازیں نہ پڑھتا ہو، چاہے تلاوت نہ کرتا ہو، تو جب تک ہماری یہ سوچ رہے گی تب تک ہماری اصلاح ممکن نہیں ہے. تو دلوں کو تبدیل کیجئے، سوچ کے زاویے تبدیل کیجئے. تو یہ ہے کامیاب انسان. کامیاب وہ ہے جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا. فقد فازا، تو یہ ہے کامیاب. وما الحیات الدنیا، جہاں تک تعلق ہے دنیاوی زندگی کا، تو دنیاوی زندگی نہیں ہے الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان. بس یہ ایک چمک دمک ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. دنیاوی زندگی کی چمک دمک انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور انسان یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ وہ یہاں پہ مسافر ہے، یہاں کا مستقل باشندہ نہیں ہے. باشندہ وہ مستقل طور پہ کسی اور جہان کا ہے. اس کے یہ تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 جو ابھی آپ نے پڑھی ہے. اس کے بعد امام بخاری ایک اور آیت لے کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں آیت نمبر 3 میں، ذرہم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یأکلوا کھائیں پیئیں، ویتمتعوا
اور دنیا کے مزے اڑائیں، دنیا سے فائدے اٹھائیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلَ، اور ان کی امیدیں ان کو غافل رکھیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ کھائیں پیئیں، دنیا کے مزے اڑائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت دی جا رہی ہے جیسے مرضی کھاؤ پیو مزے اڑاؤ؟ نہیں، یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ دھمکی دی جا رہی، چھوڑ دیا۔ اب آپ نے تبلیغ کر لی، آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیں، جو کھانا چاہتے ہیں کھائیں، جو مزے اڑانا چاہتے ہیں اڑائیں، اور اپنے من کے منصوبوں میں رہیں، اپنی خواہشات نفس میں رہیں، اپنے پلان بناتے رہیں، اور اسی ہاتھ میں موت آ جائے گی، پھر ان کو پتا چلے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا ہے؟ دھمکی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے وعید ہے کہ تم لوگوں نے میرے نبی کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو قبول نہیں کیا، آخرت کی فکر نہیں کی، آخرت کو بنانے کی کوشش نہیں کی، تو ٹھیک ہے پھر تم ایسی زندگی گزارو، پھر آگے چل کر تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں، اور اس قول سے پہلے امام بخاری نے کوئی سند بیان کی ہے؟ نہیں، جناب علی کا قول لے کر آئے ہیں سند کے بغیر، تو یہ کیا ہے؟ یہ معلق روایت ہے۔ لیکن بہرحال جو الفاظ جناب علی کے آئے ہیں وہ مختلف کتابوں میں آئے ہیں، امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں لے کر آئے ہیں، دیگر ائمہ کرام بھی ان الفاظ کو لے کر آئے ہیں۔ تو جناب علی نے کہا تھا ارتحلت الدنیا مدبرا، دنیا نے سفر شروع کر دیا ہے۔ دنیا نے کیا کر دیا جی؟ شروع کر دیا ہے، سفر کا آغاز کر دیا ہے، سفر کر رہی ہے۔ کدھر جا رہی ہے جی؟ کدھر سے آ رہی ہے؟ فرمایا مدبراتن، یہ لوگوں سے اعراض کر رہی ہے، لوگوں سے جا رہی ہے۔ ورتحلت الآخرۃ مقبلہ، دوسری جانب آخرت نے بھی سفر شروع کر دیا ہے، وہ بھی جا رہی ہے، نہیں وہ آ رہی ہے۔ دنیا جانے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، تو کس زندگی کی فکر کرنی چاہیے؟ جانے والی کی یا آنے والی کی؟ جو زندگی آ رہی ہے اس کی فکر کریں، دنیا تو جا رہی ہے، اس کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ یہ جناب علی کہہ رہی ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ۔ اب ہمارے پاس کتنے جہان ہو گئے؟ دو، کون کون سے؟ دنیا اور آخرت۔ تو امیر المؤمنین جناب علی کہتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دو میں سے ہر جہان کے چاہنے والے ہیں، طلبگار ہیں، ہر جہان کے بیٹے ہیں۔ کوئی دنیا کا بیٹا ہے، کوئی آخرت کا بیٹا ہے، کوئی دنیا چاہنے والا ہے، کوئی آخرت چاہنے والا ہے۔ کسی کی نگاہ دنیا پہ ہے، آگے نہیں جاتی، اور کسی کی نگاہ آخرت پہ ہے، دنیا پہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے طلبگار، ہر ایک کے خواہشمند، آرزومند ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، جناب علی کہتے ہیں میری مانو، تم کن میں سے بنو؟ تم آخرت کے طلبگار بنو۔ کس کے طلبگار بنو؟ آخرت کے طلبگار بنو، آخرت خریدنے والے بنو، آخرت لینے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو، دنیا کے طلبگار نہ بنو، دنیا کی خواہشات اور دنیا کے خواب دیکھنے والے نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ آج عمل ہیں اور حساب نہیں ہے۔ آج جو عمل کرنے ہیں کر لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کو سزا دینے والا نہیں۔ حساب کب ہوگا؟ کل ہوگا، آج حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا، وہاں پہ اعمال نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری کر لو۔ جناب علی کہتے ہیں آخرت کے لیے اعمال ابھی سر انجام دے لو، کیونکہ روز آخرت وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ عمل ابھی آپ نے کرنے ہیں، ابھی محنت کریں، ابھی تہجد کی کوشش کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں،
نفلی روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں، روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کیا کریں، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، بیگم کو محفوظ رکھیں، تو آخرت کی فکر ابھی کریں تاکہ کل کو جب حساب ہو تو پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ کل آپ بھی لوگوں سے کہہ سکیں کہ لوگوں دیکھو میرا نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے۔ یہ امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب کی نصیحت تھی ان کے الفاظ سے، اور ان کو کس نے نقل کیا ہے؟ امام بخاری نے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ جناب امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث آل بیت سے محبت نہیں کرتے اور ان کا نام اپنی کتب میں لے کر نہیں آتے، ان سے حدیثیں نہیں لیتے، ان کی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے علی بن ابو طالب آل بیت میں سے ہیں کہ نہیں؟ آل بیت میں سے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، ہاشمی ہیں، اور امام بخاری ان کی اتنی بڑی نصیحت لے کر آئے ہیں اور واضح طور پہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں بِمُزَحْزِحِهِ، ہاں جی یہ پوری آیت ہے یا آیت کا ایک لفظ ہے؟ بِمُزَحْزِحِهِ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ من العذاب ان يعمر۔ پوری آیت یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جنت پکی ہے، جنت کے ٹھیکیدار، جنت کے مالک ہم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہاری جنت پکی ہے تو پھر تم اللہ سے دعائیں کرو کہ یا اللہ ہمیں دنیا سے لے جا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، لیکن یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بلکہ یہ سب سے زیادہ دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کی زندگی کو چاہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے زیادہ یہ دنیا کو چاہنے والے ہیں۔ مشرکین دنیا کو چاہتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن ان کو تو پتہ ہے یہودیوں کو کہ آخرت قائم ہونے والی ہے۔ یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جنت ملنی ہے اور جنت ان کی پکی ہے تو پھر یہ موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر دی جائے۔ یہودیوں میں سے ہر یہودی کیا چاہتا ہے؟ اس کو کتنی عمر دی جائے؟ 1000 سال عمر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس کو یہ عمر دے بھی دی جائے، کتنی؟ 1000، تو پھر بھی اسے اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکے گی، بچا نہیں سکے گی۔ تو لفظ کیا ہے؟ بِمُزَحْزِحِهِ، اس کو دور نہیں کر سکے گی، کس سے؟ عذاب سے۔ امام بخاری پوری آیت لے کر نہیں آئے، پورا جملہ بھی لے کر نہیں آئے، صرف بِمُزَحْزِحِهِ لے کر آئے ہیں۔ کیوں؟ امام بخاری اصل میں اوپر ایک آیت لے کر آئے نا، فَمَنْ زُحْزِحَ، دیکھیں لے کر آئے ہیں، تو زُحْزِحَ جو لفظ ہے اس کا معنی بتانا چاہتے ہیں امام بخاری۔ امام بخاری اس کا معنی بتانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس کا معنی جاننے کے لیے آپ ایک اور آیت کا معنی پہلے سمجھیں، وہاں سے اس کا معنی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس آیت میں لفظ آیا بِمُزَحْزِحِهِ، مزحزح اسم فاعل ہے، ہمارے پاس آیا تھا زحزحا، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی معلوم ہے زحزحا، فعل ماضی مجہول ہے زحزحا، اس کا اسم فاعل ہے مزحزح۔ تو امام بخاری کہتے ہیں مزحزح کا معنی کیا ہے؟ دور کرنے والا، تو زحزحا کا معنی ہوا دور کیا گیا۔ تو یہ امام بخاری بتانا چاہ رہے تھے کہ مزحزح کا معنی ہے بمواعدہ، اس کو دور کرنے والا، تو زحزحا کا معنی ہوا جس کو دور کیا گیا۔ پڑھیں جی۔ حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه
وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا۔ امام بخاری یہ حدیث روایت کر رہے ہیں صدقہ بن فضل المروزی سے، اور وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن سعید القطان سے، اور وہ اس کو روایت کر رہے ہیں سفیان بن سعید الثوری سے، اور سفیان الثوری کس سے روایت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنی ابی، مجھے یہ حدیث بیان کی میرے باپ نے۔ تو باپ کا نام کیا ہے جی؟ سفیان کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے سعید۔ ثوری تو ان کا یعنی کہ نسبت ہوئی نا، سعید ابن مسروق الثوری، باپ کا نام کیا ہے؟ سعید ابن مسروق الثوری، اور وہ سعید ابن مسروق کس سے روایت کر رہے ہیں؟ منذر سے، منذر بن یعلا الثوری، اور منذر بن یعلا الثوری روایت کر رہے ہیں کس سے؟ ربی بن خثیم الثوری سے، ربی بن خثیم الثوری سے، اور وہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے امام بخاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ 7 واسطے ہیں یہاں پہ۔ تو 7 واسطوں کے ذریعے امام بخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حدیث کے جو راوی صحابی ہیں وہ کہتے ہیں خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی۔ کیسی لکیر؟ خطا مربع، کیسی لکیر؟ مربع، چکور، چکور لکیر آپ نے قائم کی۔ اب آپ نے ذہن میں یہ لکیریں قائم کرتے جائیے، پھر آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ وخط خطا فی الوسط، اور یہ جو چوکور لکیر ہے اس کے درمیان میں بھی ایک لکیر کھینچی آپ نے لمبی۔ آپ چاہیں تو اپنے پاس یہ لکیریں قائم کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے ایک چوکور لکیر، اور اس کے درمیان میں یعنی کہ یہ چوکور لکیر کے درمیان کسی جگہ پہ آپ ایک نقطہ رکھیں، اور اس نقطے سے آگے ایک لمبی لکیر جو باہر کو نکل رہی ہو، چوکور سے باہر نکل جائے۔ وہ چوکور لکیر کے اندر سے وہ شروع ہو رہی ہے لیکن باہر نکل جائے، اتنی لمبی ہو کہ باہر نکل جائے۔ اچھا جی، تو وخط خطا فی الوسط، اور آپ نے ایک لکیر کھینچی فی الوسط درمیان میں، خارجن جو نکل رہی تھی، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ مربع میں سے، مربع سے باہر نکل رہی تھی۔ وخط خططا صغارا، اور آپ نے پھر چھوٹی چھوٹی لکیریں بھی قائم کی۔ وہ کدھر جا رہی تھیں؟ الی ھذا الذی فی الوسط، اس لکیر کی طرف جو درمیان میں ہے، اس لکیر کی طرف جو درمیان میں ہے، من جانبہ، اس کی اس جانب سے، الذی فی الوسط، جو درمیان میں ہے۔ اور پھر آپ نے سمجھایا، دیکھیں یہ اب علماء کرام میں جب لکیریں عملی طور پہ قائم کی نا، اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اب علماء کرام نے لکیریں قائم کی کتابوں پہ سمجھنے کے لیے، تو اس کی کوئی ایک شکل نہیں بنی، کئی شکلیں بنی ہیں، کسی کو کیا سمجھائی، کسی کو کیا سمجھائی۔ لیکن جتنی بھی آپ لکیریں بنا لیں، جتنے بھی آپ اس کے نقشے بنا لیں، مقصد سمجھ میں آنا چاہیے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، ذرا سمجھیے۔ آپ کہتے ہیں وقال، اور آپ نے کہا ھذا الانسان، یہ ہے انسان۔ یہ جو آپ نے مربع بنایا ہے، مربع کے اندر وہ جو آپ نے نقطہ کھینچا تھا لمبی لکیر بنانے کے لیے، وہ ہے انسان۔ وہ کیا ہے؟ انسان۔ تو یہ انسان چکور لکیر کے اندر ہے کہ باہر ہے؟ اندر ہے۔ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ، اور یہ چوکور مربع جو لکیر ہے، یہ اجلہ، یہ اس کی موت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟
موت ہے محیط بھی، موت والی لکیر نے اس کا احاطہ کیا، اس کو گھیرا ہوا ہے. موت نے انسان کو کیا کیا ہوا جی؟ گھیرا ہوا ہے. راوی نے یہ لفظ بولا تھا محیط بھی، گھیرا ہوا ہے، یا لفظ بولا تھا او قد احاط بھی، کہ تحقیق اس مربع نے اس کو گھیر رکھا ہے. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ، اور یہ جو باہر نکلی ہوئی ہے لکیر، عملہ، یہ انسان کی امیدیں، تمنائیں، آرزوئیں، یعنی کہ انسان کی امیدیں، تمنائیں، آرزوئیں اور منصوبے اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ انسان کی عمر کم پڑ جاتی ہے اور منصوبے بہت دور کے ہیں. منصوبے بہت دور کے ہیں. وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، لمبی لکیر جو آپ نے کھینچی تھی نا، اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے بنانی، چھوٹی چھوٹی. یہ چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں اعراض، یہ دنیا کے مصائب، دنیا کی آفتیں، دنیا کی مصیبتیں. ادھر سے کینسر کی بیماری نے حملہ کر دیا، ادھر سے شوگر نے حملہ کر دیا، ادھر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مصیبتیں اور آفتیں ہیں. فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اگر اس مصیبت سے بچ گیا تو نَحَشَهُ هَذَا، دوسری جو مصیبت ہے وہ پہنچ جائے گی، وہ اس کو نوچ لے گی، وہ اس کو کیا کرے گی؟ اس کو نوچ لے گی. وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا، اور اگر اس دوسری سے بچ گیا تو نَحَشَهُ هَذَا، ایک اور مصیبت ہے وہ اس کو نوچ لے گی. یہ ہے انسان کی حقیقت. یہ ایک ڈیزائن ایک امام صاحب نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کئی اس کے نقشے بنائے ہیں اپنی کتاب میں. ایک نقشہ انہوں نے یہ بنایا اور کہتے ہیں میرے نزدیک یہ سب سے بہتر ہے. یہ دیکھیں، یہ نیچے دیکھ رہے ہیں، میں مربع صحیح نہیں بنا سکا ویسے مربع والی، لیکن اس کے اندر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے انسان کا آغاز ہو رہا ہے. یہ نقطہ، یہ سیدھی لکیر جا رہی ہے، اور اس لکیر کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں اور بھی ہیں، حتیٰ کہ انسان باہر نکل گیا ہے. تو یہ ایک یعنی کہ نقشہ ہے. نبی علیہ السلام جو نقشہ کھینچا تھا وہ کیا تھا، یہ علماء کرام نے اس کی کوشش کی ہے بنانے کی. تو ایک کوشش یہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ہے. بہرحال اس سے پیغام کیا ملا ہمیں؟ پیغام یہ ملا کہ موت نے انسان کو گھیرا ہوا ہے اور انسان کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے. انسان کے منصوبے سنیں آپ تو اس منصوبے میں موت کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے. یعنی کہ کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے ایک گھر قائم کرنا چاہتا ہوں بڑے بیٹے کا، یہاں پہ درمیانی عمر کے بیٹے کا، یہاں چھوٹے بیٹے کا، اور یہاں پہ میں مسجد قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری آخرت بن جائے، تاکہ میری قبر بن جائے. موت کی تیاری نہیں ہے بیچ میں. منصوبے سارے بنا رکھے ہیں. پلاٹ کتنے لیے ہیں؟ جتنے بیٹے ہیں. اور ایک پلاٹ لینا چاہیے تھا نا آخرت کے لیے، کہ یہاں پہ مسجد قائم کروں گا تاکہ میری قبر بن جائے، میری آخرت بن جائے. لیکن نہیں، موت کی تیاری کا ہمارے منصوبوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. تنخواہ میری ہے جی کتنی جی؟ 20,000 درہم. کہاں کہاں خرچ کرنی ہے جی؟ پورا میں نے بجٹ بنا رکھا ہے مہینے کا. کیا اس میں 1,000 یا 500 درہم آخرت کے لیے بھی ہے کہ نہیں؟ کہ یہ پیسے میں نے رکھے ہیں، ہمارے گاؤں کی جو مسجد ہے اس کا بجلی کا بل ہر مہینے میں ادا کروں گا، یا اس مسجد کے مولوی صاحب کی تنخواہ کم ہے مزید میں دیا کروں گا، یا فلاں جگہ پہ ہاسپٹل قائم کیا ہے، غریبوں کا علاج ہوتا ہے وہاں پہ خرچ کروں گا. مطلب کوئی ایسا پلان بھی تو ہماری پیسے میں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آخرت بن سکے. لیکن عام طور پہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے یہاں پہ بتایا ہے کہ انسان جو ہے اس کو موت نے گھیر رکھا ہے اور مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، کبھی ادھر سے اس سے بچ گیا دوسری پکڑ لیتی ہے، دوسری بچ گیا تیسری پکڑ لیتی ہے، حتیٰ کہ جب موت آتی ہے تو اس کے بہت سارے منصوبے ابھی زیر تکمیل ہوتے ہیں، ابھی وہ مکمل نہیں ہوئے ہوتے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں فکر دی جا رہی ہے آخرت کی تیاری کی، موت کی تیاری کی، قبر کی تیاری کی. ان احادیث کا، ان ابواب کا، ان اقوال کا، امام بخاری کا، امیر المومنین علی کا،
عبداللہ بن عمر کا، اللہ کے رسول کا ایک ہی پیغام ہے کہ حقیقی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی تیاری کر لیں. پڑھیں جی. حدثنا مسلم حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الامل وهذا اجله فبينما هو كذلك اذ جاءه الخط الاقرب. ایک اور حدیث، اور یہ جو پہلی حدیث ہم نے پڑھی ہے اسی کے معنی و مفہوم پہ مشتمل ہے. یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لی ہے کس سے؟ اپنے استاد مسلم بن ابراہیم الفراہیدی سے. مسلم بن ابراہیم الفراہیدی کس سے حدیث لے رہے ہیں؟ حمام سے. یہ حمام کون سے ہیں؟ حمام بن یحییٰ. اور حمام بن یحییٰ نے حدیث کس سے لی ہے؟ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے. ابو طلحہ صحابی کے نام تو آپ نے سنا ہوا ہوگا. ابو طلحہ صحابی کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ کون سا بھائی مجھے کچھ تعارف کرائے گا؟ ابو طلحہ صحابی کون سے تھے جی؟ عشرہ مبشرہ والے. ہاں جی، کسی اور کی کوئی رائے، کسی اور کا کوئی موقف؟ قرآن میں ایک آیت آئی اس کے بارے میں، اور وہ کیا کہتے ہیں جی؟ جی جی جی. تو آپ کو تیر آ رہے تھے، بچایا تھا. تو دو، یہ آپ کا اور ان کا موقف ایک ہے. آپ دونوں کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، اور جنہوں نے احد کی لڑائی کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، اور جو تیر آپ کی طرف آتے تھے ان کے آگے وہ اپنا ہاتھ کر دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. تو وہ ہیں طلحہ بن عبید اللہ. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ مکہ کے رہنے والے ہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اور جو ابو طلحہ انصاری ہیں، یہ ابو طلحہ ہے، طلحہ نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ابو طلحہ. یہ ابو طلحہ جو ہیں یہ مدینہ کے ہیں، یہ انصاری ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں. اور یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے احد کی لڑائی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس انداز سے دفاع کیا تھا کہ ایک ہاتھ ہی ان کا یعنی کہ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. یہ ابو طلحہ ہیں، یہ خاوند ہیں مشہور و معروف صحابیہ کے. کس کے؟ ام سلیم کے. کس کے خاوند ہیں؟ ام سلیم کے. کس کے خاوند ہیں بولیے ذرا؟ ام سلیم کے. کون سی ام سلیم؟ وہ ام سلیم جن کا پہلا شوہر فوت ہو گیا. تو یہ جو ابو طلحہ ہیں انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے کہا کہ تمہارے جیسا آدمی نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں ہوں مسلمان اور آپ ہیں غیر مسلم. اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کرنا ہوگا. تو پھر ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر ام سلیم سے ان کا نکاح ہوا. اب جو ام سلیم کے پہلے خاوند تھے ان سے بھی ام سلیم کا ایک بیٹا ہے، بہت ہی مشہور و معروف ہے. آپ سب نے اس کا نام بار بار سنا ہے. جی کیا نام ہے جی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ انس بن مالک، جن کو 10 سال کی عمر سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا تھا. ام سلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، اور آپ اکثر و بیشتر ان کے گھر میں جاتے تھے. ان کے ساتھ آپ کا کوئی ایسا رشتہ تھا جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کیا تھے؟ محرم تھے. تو اس لیے آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے، یہ آپ کی بہت خدمت کیا کرتی تھیں. اور یہی وہ ہیں جنہوں نے ایک دفعہ آپ کا پسینہ بھی شیشی میں جمع کر لیا تھا، کیونکہ آپ ان کے گھر سو گئے تھے، آپ کو پسینہ آیا تو انہوں نے پسینہ وہ ایک شیشی میں جمع کر لیا تھا خوشبو کے طور پہ استعمال کرنے کے لیے. تو یہ ام سلیم
ان کی بہت سی حدیث آپ پڑھیں گے، ان کا تذکرہ بار بار آتا رہتا ہے حدیث میں، تو مجھے امید ہے کہ آج کے بعد آپ ان کو بھولیں گے نہیں۔ ان کے بیٹے کا نام پھر کیا ہوا؟ دوسرے شوہر کا نام کیا ہوا؟ پہلے کا نام کیا ہوا؟ مالک، انس ابن مالک، انس ابن مالک۔ ماشاءاللہ، مجھے خطرہ تھا کہ آپ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ ذہین نکلے۔ جب انس ابن مالک کو جانتے ہیں تو پہلے خاوند کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ تو یہ ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب یہاں پہ بتانا کیا چاہ رہا تھا، علماء کرام ان امور میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں، جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ ابھی یعنی کہ مبذول کروائی ہے، کہ دیکھیں اسحاق روایت کر رہے ہیں کس سے؟ بھئی عبداللہ کے تو بیٹے ہیں، لیکن حدیث کس سے روایت کر رہے ہیں؟ انس ابن مالک سے۔ اسحاق حدیث کس سے لے رہے ہیں؟ انس ابن مالک سے۔ تو اسحاق انس ابن مالک سے حدیث لے رہے ہیں، انس ابن مالک ان کے کیا لگے رشتے میں؟ جی کون بھائی؟ انس بن مالک اسحاق کے بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھائی بنے اسحاق کے باپ کے۔ اسحاق کا جو باپ ہے عبداللہ، وہ انس بن مالک کا بھائی لگا کے طرف سے، ماں کی طرف سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ عبداللہ جو ہے اسحاق کا والد عبداللہ، وہ انس بن مالک کا بھائی لگا کے اس کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ تو اسحاق پھر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے چچا سے، اگرچہ سگے چچا نہیں ہے لیکن اپنے چچا سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ چلیں جی، تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوطا، آپ نے کئی لکیریں کھینچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لکیریں قائم کی۔ فقال، تو آپ نے کہا ھذا الامل، یہ ہے امید، کس کی؟ انسان کی۔ یہ انسان کی کیا ہے؟ امید۔ وھذا اجلہ، اور یہ اس کی موت ہے۔ ایک لکیر کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کی کیا ہے؟ امید ہے، اور دوسری لکیر کے بارے میں کیا کہا؟ یہ انسان کی کیا ہے؟ موت ہے۔ فبینما ہوا کذالک، جبکہ وہ اسی حالت میں ہوتا ہے۔ کس حالت میں؟ امیدوں میں، خوابوں میں جی رہا ہوتا ہے، امیدوں میں، پلان منصوبے۔ اذ جاءہ الخط الاقرب، تب اس کے پاس آ جاتا ہے، آ جاتی ہے کون سی لکیر؟ قریب والی لکیر، موت پہنچ جاتی ہے۔ موت پہنچ جاتی ہے جبکہ انسان اپنی امیدوں، اپنی آرزوؤں میں جی رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، آئندہ سال یہ کرنا ہے، اس کے بعد والے سال میں یہ کرنا ہے، میں نے آئندہ سال اپنے فلاں بیٹے کو سکول میں داخل کرنا ہے، اب اس کی عمر ہو گئی ہے 3 سال، اور فلاں میرا بیٹا جو ہے وہ اب میڈیکل کالج میں جائے گا، فلاں کالج میں میں داخل کروانا ہے، فلاں سال میں نے دبئی چھوڑ کے پاکستان یا انڈیا منتقل ہو جانا ہے، شفٹ ہو جانا ہے، فلاں سال میری کوٹھی بن جائے گی۔ یہ سارے منصوبے پلان انسان کے ہوتے ہیں، انہی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی موت آ جاتی ہے اور سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے پھر کس کی فکر کرنی چاہیے؟ آخرت کی فکر کریں۔ یہ دنیا آپ کا ساتھ نہیں دے گی، یہ دھوکہ دے کے آپ کو چھوڑ جائے گی۔ اس دنیا نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ اس زندگی کی فکر کریں جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔